أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی، ان میں سے بعض کو بعض پر. کوئی تو وہ ہے کہ کلام فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ نے اور بلند کیے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے درجے، اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو واضح اور کھلے معجزے دیے، اور ہم نے طاقت دی ان کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو آئے ان پیغمبروں کے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کے پاس واضح حکم، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. پس ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کفر کیا. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. قرآن کریم کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنا ہے. اس لیے اکثر و بیشتر جس جگہ کسی مضمون کے ساتھ مناسبت ہونے کی وجہ سے موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعادہ کیا جاتا ہے. چنانچہ اس مقام پر یہ جو قصہ بتایا گیا طالوت کا، جالوت کا، بنی اسرائیل کا، یہ ایک معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے نہ تو کہیں سے پڑھا، نہ سنا، نہ آپ نے خود دیکھا، اور پھر آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک وہ واقعہ بتا دیا بنی اسرائیل کا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سال ہا سال صدیوں پہلے پیش آیا ہے، اور ٹھیک ٹھیک بتایا، ذرا برابر بھی اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. یہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی نشانی ہے. پھر فرمایا کہ یہ رسول دنیا میں جو ہم نے بھیجے ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، بعض کے مرتبے کو زیادہ کر دیا. اس اعتبار سے تو تمام انبیاء برابر ہیں کہ سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، سب کو تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن درجے اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا. کسی کا درجہ زیادہ ہے، کسی کا درجہ بہت زیادہ ہے. جیسے سب سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی طرح بڑے انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، بڑے پیغمبر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی بھی دی گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت چونکہ بہت سارے دلائل سے ثابت تھی، لیکن پھر بھی مشرکین اور منکرین میں سے ایک بڑا طبقہ ایسا تھا جو نہیں مانتے تھے. آپ کو اس کی بڑی تکلیف ہوتی تھی، رنج پہنچتا تھا، غم ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر آپ کوئی پہلے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے درجوں کے مرتبوں کے انبیاء گزرے. ایسا نہیں ہوا کہ ہر نبی کو اس کی امت کے لوگوں نے مان لیا ہو، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، کوئی ایمان لائے کوئی ایمان نہیں لائے.
اس لیے آپ کا جو انکار ہو رہا ہے تو آپ یہ پہلے نبی نہیں ہے جن کا انکار ہو رہا ہو، پہلے بھی ہوا انکار. تسلی رکھیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ مطمئن رہیں. آپ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ بعض انبیاء افضل ہیں بعض کے مقابلے میں. حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ کے نبیوں کے درمیان تفضیل نہ کرو، فضیلت نہ دو. اسی طرح آپ نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو. اسی طرح آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی یونس سے افضل ہے یونس علیہ السلام سے. اب ان احادیث میں انبیاء کو فضیلت دینے کی ایک دوسرے پر ممانعت آئی ہے. جواب یہ ہے کہ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے بغیر اپنی رائے سے کسی نبی کو کسی پر فضیلت نہ دو. کسی نبی کے افضل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے ہاں مرتبہ ہم تو نہیں بتا سکتے، ہمیں کیا پتا. لیکن اگر اللہ خود ہی بتا دیں کسی نبی کے مرتبے اور فضیلت والا ہونے کا تو اس کا عقیدہ رکھا جائے گا. ہم اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہیں کریں گے. اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز بتائی جائے تو اس پر ایمان لائیں گے ہم. تو دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ہے. قرآن میں جو کہا گیا کہ ہم نے فضیلت دی تو اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض کو، اور حدیث میں یہ ہے کہ تم نہ دو، یعنی اپنی رائے سے اپنی طرف سے اپنے خیالات سے تم فضیلتیں نہ دو. اور اس طرح کی فضیلت تو بالکل بھی منع ہے کہ ایک کو مرتبے میں اتنے بڑھا دو کہ اللہ کے برابر کر دو، جیسے بہت سارے لوگ مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، پیغمبر کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں معاذ اللہ، کہ جیسے اللہ سب کچھ جانتا ہے پیغمبر بھی جانتا ہے، جیسے اللہ ہر جگہ ہے تو پیغمبر بھی ہر جگہ ہے. ایسا نہیں ہے، اس طرح کی فضیلت پسندیدہ نہیں ہے، اس طرح کی فضیلت پسندیدہ نہیں ہے. تو اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہیں کرنی، ہاں اللہ کی طرف سے جو بتایا گیا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے.